سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھی دیکھوں گا مدینہ یا نبی 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 آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے اور سارے پھولوں نے یہی مل کر کہا 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 مجھ کو آقا کا پسینہ چاہیے ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے اور ریت پر مجھ کو ہے جنت دیکھنا ریت پر ہے مجھ کو جنت دیکھنا ریت پر ہے مجھ کو جنت دیکھنا ارے مجھ کو بھی بہلول دانا چاہیے ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہہ اٹھے گی باغ جنت حشر میں 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 مجھ کو آقا کا دیوانہ چاہیے مجھ کو آقا کا دیوانہ چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نے آقا کو کہا دیکھ کر حضرت صدیق نے آقا کو کہا دیکھ کر حضرت
تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت تسلیت میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. آمین. کہ عرش اعظم کا یہ مہمان بڑا پیارا ہے. عرش اعظم کا یہ مہمان بڑا پیارا ہے. بہت خوب، بہت شیخ اچھے. علماء کرام کے دعائیں لیتے ہوئے کیا بات ہے. عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. بہت خوب، بہت اچھے. یقیناً سبحان اللہ. یہ شعر کا استقبال آپ اچھی طرح کریں کہ علماء کرام کے موجودگی ہے. ان علماء کرام کے دعائیں لیتے ہوئے شعر نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ جس نے ہم سب کو بچایا ہے ہر ایک فتنے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ نے خاموشی کے ساتھ کیوں سن رہے ہیں؟ یہ بات کیا ہے نا؟ اس کے بعد کھانا آپ تمام حضرات مکمل تناول فرمائیں گے, ہے نا. گھبرانے کی ضرورت ہے. میرے بعد مفتی صاحب جملہ کی تقریر ہوگی خوبصورت. یقیناً آپ تمام حضرات روحانی غذا سے پہلے شرسار ہوئی, اس کے بعد جسمانی غذا آپ تمام حضرات کو ملیں گے انشاءاللہ. ذرا مسکرا کر بولیے سبحان اللہ. ہاتھ اٹھے ایک مرتبہ مسکرا کر بولیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اسی رنگ میں سنیں آپ. میں پہنچاتا ہوں کہ جس نے ہم سب کو جس نے ہم سب کو جس نے ہم سب کو بچایا ہے ہر ایک فتنے سے. جس نے ہم سب کو بچایا ہے ہر ایک فتنے سے. جس نے ہم سب کو جس نے ہم سب کو بچایا ہے ہر ایک فتنے سے. جس نے ہم سب کو بچایا ہے ہر ایک فتنے سے. او بریلی کا او بریلی کا رضا خان بڑا پیارا ہے. او بریلی کا رضا خان بڑا پیارا ہے. او بریلی کا رضا خان بڑا پیارا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زندہ باد. ایک شعر سنیں آپ. جنہیں 5 سال کے لیے کرسیاں مل جاتی ہیں وہ بہت اونچے اونچے خواب دیکھتا نظر آتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ہمارے قدم زمین پہ نہ رہے. میں ایک شعر پہنچاتا ہوں. 5 سال کے لیے جنہیں کرسی مل جائے اس طرح کی اس کی سوچ ہوا کرتے ہیں. مگر واہ ہے میرے خواجہ غریب نواز. 510 سال کے بعد میں مکمل 800 سالوں سے میرے خواجہ کی حکومت چل رہی ہے ہندوستان میں. میں پہنچاتا ہوں ایک شعر سنے. خواجہ کے دیوانے ایک شعر کا استقبال کر دیجئے گا. میں پہنچاتا ہوں کہ 800 سال سے 800 سال سے جس کے ہے حکومت یارو. خواجہ کے دیوانوں کی آواز بلند ہونی چاہیے. میں بتاتا ہوں 800 سال سے جس کے ہے حکومت یارو. 800 سال سے جس کے ہے حکومت یارو. 800
ایک شعر اور دیکھیے، میں تیزی کے ساتھ پہنچاتا ہوں، مراجع فرمائے، ایک مرتبہ مسکرا کر بول دیجیے سبحان اللہ۔ بس آخری شعر مقطع کے شکل میں پہنچاتا ہوں اور ایک مطلب دوں اور اپنی جگہ لوں۔ مفتی صاحب قبلہ یہ دعائیں مل رہی ہیں اور تمام علماء کرام دعاؤں سے نواز رہے ہیں، وقت بہت زائد بھی ہو چکے ہیں، بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہیں، بس ایک مقطع سنیے اور ایک مطلب سنیے اور اپنی جگہ لوں، ذرا مسکرا کر بولیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور پیار سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ اگل محفل کے اگل محفل کے طرف سے یہ صدا ہے ارشد، اگل محفل کے طرف سے یہ صدا ہے ارشد، اہل محفل کے اہل محفل کے طرف سے یہ صدا ہے ارشد، مصطفیٰ کا تو ثنا خوان بڑا پیارا ہے، مصطفیٰ کا تو ثنا خوان بڑا پیارا ہے۔ ایک مطلب سنیے، اگر اس مطلب میں سچائی ہو تو شعر کا استقبال کر دیجیے گا، میں پہنچاتا ہوں مراجع فرمائے۔ محمود صاحب عمرہ شریف کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بغداد شریف تشریف لے جا رہے ہیں، مطلب سنیں آپ، میں پہنچاتا ہوں مراجع فرمائے کہ دیکھنے عرش اعظم کا زینہ، مسکرا کر بولے کہ دیکھنے عرش اعظم کا زینہ، دیکھنے عرش اعظم کا زینہ، دیکھنے عرش اعظم کا زینہ، جا رہے ہیں یہ مکہ مدینہ، دیکھنے عرش اعظم کا زینہ، جا رہے ہیں یہ مکہ مدینہ، جا رہے ہیں یہ مکہ مدینہ، کیسے جا رہے ہیں کہ باادب باوضو قرینہ، باادب باوضو قرینہ، باادب باوضو قرینہ، جا رہے ہیں یہ مکہ مدینہ، جا رہے ہیں یہ مکہ مدینہ، جا رہے ہیں یہ مکہ مدینہ۔ آخری شعر سن لیجیے، یہ حال دل کا نبی کو سنانے چلے، حال دل کا نبی کو سنانے چلے، حال دل کا نبی کو سنانے چلے، اپنا سویا مقدر جگانے چلے، اپنا سویا مقدر جگانے چلے، لوٹنے رحمتوں کا خزینہ، لوٹنے رحمتوں کا خزینہ، جا رہے ہیں یہ مکہ مدینہ، جا رہے ہیں یہ مکہ مدینہ۔ بہت خوب، بہت اچھا، بہت آپ کے سامنے منظور کرسی اٹھائیں۔ حضرت علامہ مفتی محمود صاحب جلہ برکاتی تشریف لا رہے ہیں، آئیے حضرت کا استقبال کر لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرے کے جواب دیں آپ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی محمود صاحب جلہ برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت سے بڑے ادب کے ساتھ موعظے بن کی گزارش ہے، حضور مائک کی تشریف۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ بے شک فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے سبحان اللہ، بے شک جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں بادشاہ و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ بے شک لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، بے شک کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار مہربان میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، علماء کی کثیر تعداد یہاں جلوہ گر ہے۔ مناسب یہ تھا کہ سب لوگ کچھ نہ کچھ بیان فرماتے، ہم لوگ سب کے بیانات سے تھوڑی دیر مستفیض ہوتے، مگر ان سب علماء دین کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنا وقت قربان کر کے مجھے آدھے گھنٹے آپ حضرات تک کچھ باتیں پہنچانے کا موقع دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے علماء کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سب کو غنائے ظاہر اور غنائے باطن عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ میں سے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ احباب بغداد شریف، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس کا اہتمام جناب محمود عالم صاحب نے کیا ہے، اور بڑے ہی شوق سے سارے انتظامات انہوں نے کیے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ پاک ان کے سفر کو اور ان کے احباب کے سفر کو
آسان بھی بنائے اور اپنے کرم سے قبول بھی فرمائے۔ آمین آمین۔ محمود عالم صاحب دھن کے پکے آدمی مجھے محسوس ہوئے۔ صحیح ہے۔ ایک بار اخبار موڑ پہ ہی مل گئے۔ صبح مجھے مدرسہ جانا تھا، کہا رکیے گا تو رک گئے ہم۔ کہا کوئی مدینہ شریف بغداد شریف جانے والا ہو تو بتائیے گا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے کہا ارادہ ہو تو کہیے۔ کہا کہاں جائیے گا؟ تو ہم نے ان کو کچھ گول مول سا جواب دیا۔ کہا نہیں، پہلے مجھے بغداد شریف جانا ہے، پھر میں کہیں جاؤں گا۔ پھر حضور رسول ملت کی سرپرستی میں 40-50 احباب کا قافلہ روانہ ہوا۔ ہاں بابا خیریت ہے؟ شکر ہے، دعا ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے ان کو فون کیا یا روبرو ان سے کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے، حضور رسول ملت کی دعاؤں کے سائے میں 25-30 لوگ جا رہے ہیں، آپ بھی سفر کر لیجیے، یہ موقع کم ملتا ہے۔ کہا نا، مجھے بغداد شریف پہلے جانا ہے، پھر میں کہیں جاؤں گا۔ عشق سچا ہو تو بندے کو خدا ملتا ہے۔ یہ عشق کی سچائی تھی کہ یہ پہلے بغداد شریف جانے ہیں، پھر انشاءاللہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری بے شک میسر ہوگی۔ محمود عالم صاحب کا مشرب یہ ہے کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اب انہوں نے مجھ سے کہا کہ 10-15 ہزار روپے کا میں نے ہار منگوا لیا ہے، میرا سب ہار برباد ہو گیا۔ جب انہیں یہ خبر ملی کہ تاریخ بدل گئی ہے روانگی کی، پہلے انہیں 20 فروری کو جانا تھا، مگر ٹور والوں کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے، کبھی وہ ٹکٹ کے سستا ہونے کا انتظار کرتے ہیں، کبھی کچھ قافلہ کے افراد کے بڑھنے کا انتظار کرتے ہیں۔ معاملہ کچھ بھی رہا ہو، مگر آج ٹور والوں نے سید فیض اللہ صاحب کو جو ڈیٹ بتایا ہے روانگی کا، وہ 2 مارچ کی تاریخ ہے۔ 2 مارچ کو علی الصباح ان کی فلائٹ ہوگی دلی سے۔ اس لحاظ سے انشاءاللہ یہ 27 کو یہاں سے روانہ ہوں گے تاکہ 28 کو یہ دلی پہنچ جائیں اور 1 تاریخ کی رات میں 1-1:30 بجے یہ وہاں مدینہ بغداد شریف کے لیے روانہ ہو سکے۔ کمبھ میلے کی وجہ سے ٹرینیں بہت لیٹ چل رہی ہیں، تو اگر 28 کو گئے، 1 کو پہنچنے میں دیر ہو گئی تو پھر سارا مسئلہ کٹائی میں پڑ جائے گا۔ اس لیے 27 کو انشاءاللہ شکتی پنج سے یہ روانہ ہوں یا جس ٹرین میں سہولت ہو سکے۔ اللہ پاک اگر آپ حضرات کو توفیق دے تو اس روز بھی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے آئیے گا تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ میرا ہار برباد ہو گیا۔ کچھ ہار اپنی طرف سے لیتے آئیے گا۔ استقبال ان کا نہیں ہے، استقبال بغداد والے کا۔ کیا بے شک صحیح۔ استقبال ان کا نہیں ہے، مدینہ شریف والے کا استقبال ہے۔ اور اس بات کا مجھے اس وقت اندازہ ہوا 7 اکتوبر کو میری روانگی ہونے والی تھی بغداد شریف کے لیے، تو عام طور سے
کوئی قانونی الجھن نہ پیدا ہو، اس لیے میں اپنے معاملات کو گنے چنے لوگوں تک بھی بہت کم پہنچا پاتا ہوں۔ یہ میری کمزوری ہے۔ بہت سارے احباب میرے اس رویے سے شاکی رہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ کوئی عمرے کا سفر تو ہے نہیں، یہ شہنشاہ بغداد کی بارگاہ کی حاضری ہے، تو کچھ احباب کو مطلع کر دیا جائے تاکہ شکایت دور ہو جائے۔ تو بازاروں میں طلبہ کے درمیان بھی اس بات کا اظہار ہو گیا۔ حضور نصیر ملت سے بھی ملاقات کے لیے میں حاضر ہوا کہ بغداد شریف میری روانگی ہو رہی ہے، میں دعا کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت بہت خوش ہوئے اور بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ کہا کہ عام طور سے امامہ کا معمول ہے، جبہ میں پہنتا ہوں، مگر میری بغداد شریف حاضری ہوئی تو نہ امامہ باندھنے کی ہمت ہو سکی، نہ کبھی جبہ پہننے کی ہمت مجھ سے ہو سکی۔ میں سادے ہی کپڑے اور ٹوپی میں بارگاہ غوث میں حاضری کے لیے جاتا تھا۔ کئی باتیں ارشاد فرمائی۔ پھر جب چلنے کا وقت ہوا تو میں نے کہا حضور میں چلتا ہوں، تو وہاں سے وہ دروازے تک میرے ساتھ آئے۔ کہا کہ آپ بغداد شریف کے مسافر ہیں، اس لیے چلیے تھوڑی دیر آپ کو آگے چل کے رخصت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو وہ گھر کے گیٹ کے باہر تک آئے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ استقبال جانے والے کا نہیں ہوتا ہے، استقبال اس بارگاہ کا ہوتا ہے جہاں کا اس جانے والے نے قصد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر، ایران اور اسرائیل میں جنگ کے خطرے کی وجہ سے 7 اکتوبر کی فلائٹ کینسل ہو گئی کہ اگر اسرائیل نے اٹیک کر دیا ایران پر تو پروازیں بند ہو جائیں گی۔ اب کتنے دنوں کے بعد دوبارہ پرواز شروع ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی ہے۔ تو 7، 8، 9 3 تاریخوں کی فلائٹ کینسل ہوئی۔ اس میں ہماری بھی فلائٹ تھی 9 تاریخ کی، وہ بھی کینسل ہو گئی۔ خیر، قدرت کی طرف سے جو بھی معاملہ رہا ہو، میں نے ذاتی طور سے یہ سمجھا کہ بات ظاہر ہو گئی، اس لیے نعمت کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے خود یہ محسوس کیا کہ جب خاموشی سے میرا سفر ہوا تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، اعلان ہوا تو رکاوٹ ہو گئی۔ تو دوبارہ جب اللہ پاک نے راہیں پیدا فرمائی تو پھر میں نے کسی سے کوئی بات عرض نہیں کی۔ سید فیض اللہ صاحب کے ساتھ ارادہ تھا کہ میں بھی چلوں گا۔ اگر یہ تاریخ ہوتی 2 مارچ والی تو میں ضرور ان کے ساتھ جاتا، کیونکہ چھٹی کی کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ مگر پہلے کی جو تاریخ تھی وہ 20 فروری کی تھی، 1 ہفتے تقریباً چھٹی منظور کرانی ہوتی۔ اس وجہ سے میں نے جنوری کی چھٹی کو غنیمت جانا اور 1 جنوری کو میں یہاں سے بمبئی کے لیے روانہ ہوا۔ ایک بڑی قیمتی شخصیت ہے جو بغاروں کے جلسے میں بھی تشریف فرما ہوئی تھی، عیسیٰ بابا۔ لفظ بابا سے ایسا لگتا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنے والے بابا ہوں گے، مگر
آپ کبھی ان کے قریب بیٹھے تو آپ کو لگے گا کہ ان کا مقام بہت اونچا ہے. حضور نصیر ملت سے بہت محبت وہ رکھتے ہیں اور حضور نصیر ملت بھی ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. اعظم گڑھ کے یہ رہنے والے ہیں. 10 شوال کو یہ اعلیٰ حضرت کا جشن ولادت مناتے. تو ایک سال انہوں نے حضور نصیر ملت سے فرمایا کہ کوئی تقریر کرنے والے ہوں تو لیتے آئیے گا. تو حافظ مسعود رضا صاحب نے مجھ کو فون کیا کہ اعظم گڑھ چلنا ہے. تو اس روز مجھے کوربا جانا تھا، مگر جب حضرت کی طرف سے فون ہوا کہ وہاں چلنا ہے تو پھر میں نے کوربا والے سے معذرت کر لی. تھوڑے ناراض بھی وہ ہوئے اور میں وہاں گیا اعظم گڑھ. تو شخصیت بڑی پرنور سی نظر آئی. شام کی مجلس اپنے گھر پہ وہ کرتے ہیں اور دن کی مجلس عام ہوتی ہے. تو کہنے لگے کہ میں سال میں ایک بار اعلیٰ حضرت کا عرس اپنے گھر پہ کرتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی بہانے اعلیٰ حضرت کا قدم ایک بار میرے دروازے پہ آ جائے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. مفتی اعظم ہند کا نام لیا انہوں نے یا مولانا بدر الدین صاحب علیہ الرحمہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ اپنے علاقے میں کرایا کیجیے، کیونکہ ان کے تذکرے سے بدعقیدگی دور ہوتی ہے. تو 5 کلو گوشت سے میں نے یہ مجلس شروع کی تھی اور آج الحمدللہ 5 کنٹل تک معاملہ پہنچ چکا ہے. کیا بات ہے. خیر، جلسہ رات میں ہم سب لوگ گئے حضور نصیر ملت کے ساتھ، تو وہ قیام کے لیے مبارک پور لوٹ آئے. مولانا غلام نبی صاحب جو حضرت کے ساڑھو بھی ہیں اور سندھی بھی ہوئے، تو رہائش کی دشواری کی وجہ سے میں وہیں رک گیا عیسیٰ بابا کے یہاں. فجر کی نماز کے بعد میں حاضر ہوا ان کے گھر پر. تو وہ بادام لیے بیٹھے تھے. بادام میں نیچے بیٹھ گیا. تو ہمارے جو پیر ہیں حضور احسن العلماء، بے شک. وہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ ان کا وظیفہ تھا. اٹھتے بیٹھتے وہ یہ پڑھتے رہتے تھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. بہت سارے علماء نے فرمایا کہ یہی اسم اعظم ہے، بے شک. کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ تینوں نام شامل ہیں. بے شک. بے شک. بعض جی علماء نے بالکل. فرمایا کہ یہی اسم اعظم ہے. اسم اعظم کا معنی اللہ کا وہ نام کہ اگر اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ پاک ضرور قبول فرماتا ہے. بے شک. تو عیسیٰ بابا تخت پہ بیٹھے تھے، ہم نیچے بیٹھے تھے. پہلی ملاقات تھی تو میں خاموش بیٹھے بیٹھے وہی پڑھنے لگا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. لفظوں میں نہیں، سانس کے ذریعے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. تو بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ ہاں آدمی کو ذکر خفی کرنا چاہیے. کیا بات ہے. ذکر خفی ذکر جلی پر 70 درجے فضیلت رکھتا ہے. بے شک. ذکر جلی زبان سے ہوتا ہے، صرف زبان اس میں حرکت میں رہتی ہے، مگر ذکر جلی یہ قلب سے ہوتا ہے. اور انسان کے جسم میں 3 کروڑ رگیں ہیں
تو ہر رگ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس لیے آدمی کو مجلسوں میں ذکر جلی کی جگہ ذکر خفی کرنا چاہیے. بے شک. تو میرا ماتھا ٹھنڈا بھی تو کچھ عجیب سی بات ہو رہی ہے. جی جی. اس لیے کبھی کبھی میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ صاحب کشف بزرگ ہیں. بے شک. کبھی کبھی میں یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ صاحب کشف بزرگ ہیں. خیر، ہو سکتا ہے اللہ پاک میرے حسن زن کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. دن کی مجلس شروع ہوئی تو 10 بجے کے قریب مجلس شروع ہوئی. حضور نصیر ملت کو چونکہ جانا تھا مبارک پور سے، تو وہ 12 کے آس پاس پہنچے. ٹھیک اسی ٹائم میں شیخ رحمت اللہ صاحب بھی پہنچے. وہ مدینۃ العلوم بھدوہی کے شیخ الحدیث ہیں، تھے، ریٹائر ہو گئے. تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا. علماء جدھر بیٹھے تھے ادھر اسی لائن میں ہم لوگ بھی بیٹھے تھے. تو شیخ رحمت اللہ صاحب ان کے قدموں پر یوں گر گئے جیسے کسی کو کوئی سجدہ کیا جاتا ہے. بالکل سجدے کے انداز میں عیسیٰ بابا کے قدموں پر گر کر عیسیٰ بابا کے قدموں کو انہوں نے بوسا دیا. تو علم کسی کے سامنے کم جھکتا ہے، اور علم کو اگر کہیں جھکتا ہوا دیکھیے تو اس کا مطلب ہے کہ جس دربار میں علم جھک رہا ہے وہ دربار بہت اونچا ہے. بے شک. بے شک. تو اس وقت سے میرے دل میں بڑی گہری عقیدت پیدا ہوئی. اور حافظ مسعود رضا صاحب نے بھی کئی معاملات سنائے کہ وہ وقوف علی القلب کی قوت رکھتے ہیں. خیر، اس بار جب میری روانگی ہوئی تو خاموشی سے میں روانہ ہوا. 1 جنوری کو چلا، 2 جنوری کو بمبئی پہنچا. 2 جنوری کی رات میں فلائٹ تھی. تو 2 نیت تھی میری. ایک نیت یہ تھی کہ عیسیٰ بابا سے چل کے ملنا ہے. تو اسٹیشن سے میں سیدھے انہی کے گھر گیا. ماہم شریف میں ایک ٹوپی والے بابا کا مزار ہے، اسی مزار کے پاس یہ رہتے ہیں، ان کا ذاتی مکان ہے. تو وہاں پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ حضور بغداد شریف کی روانگی ہے. تو میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا کہ کچھ دعا فرما دیں آپ. تو بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ مجلس میں چپ نہ رہیے. لوگ بولے تو بولیے، ہنسے تو ہنسیے، چائے پیے تو پیجیے. تو کہ سب بول رہے ہیں اور آپ چپ رہیں گے تو یہ بھی ایک قسم کا دکھاوا ہے. تو مجلس میں آپ کبھی ان کے بیٹھے تو بڑے بے تکلف رہتے، ہر قسم کی بات، مگر ان کی گفتگو کا مرکزی نقطہ اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند کی عظمت کا تذکرہ رہتا ہے. بے شک. خیر، 1-2 گھنٹے ہم لوگ بیٹھے وہاں پر. جب چلنے کا وقت آیا تو کمرے میں گئے. وہاں سے 3 شیشی عطر اٹھا کے لائے. کہا کہ یہ رکھیے، خوب لگائیے گا، بزرگوں کی بارگاہ میں جائیے گا تو خوب لگائیے گا. 1 کلو کاجو کی برفی لے کر آئے. کہا یہ خشک مٹھائی ہے، سفر میں لے جائیے، خوب کھائیے گا، اپنے ساتھیوں کو کھلائیے گا. پھر پیسہ اٹھا کے لائے. کہا میں نے گنا تو نہیں ہے اس کو، مگر اس کو لے جائیے، خوب خرچ کیجیے گا. وہ 32,000 دینار تھا عراق کا. 1,000 انڈین روپے کا مطلب 16,000 دینار. 2,000 انڈین روپے کا مطلب 32,000 دینار. تو 32,000 دینار تھے. میں نے اسی پیسے سے کربلا میں بڑا اوور کوٹ خریدا اپنے لیے، اور اسی پیسے سے امام مسلم ابن عقیل کے شہزادوں کی قبر کے پاس میں نے ایک چھوٹا اوور کوٹ اپنے والد صاحب کے لیے خریدا.
کہ اس پیسے کو کھانے پینے میں لگانا ٹھیک نہیں ہے. خیر تو خوشبو لے جائیے، خوب لگائیے گا، مٹھائی لے جائیے، کھائیے گا، کھلائیے گا، اور یہ پیسہ لے لیجئے، خرچ کیجئے گا. تو اس سے مجھے یہ لگا کہ پہلا ادب بزرگوں کی بارگاہ کا خوشبو ہے. بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ حضور کو خوشبو بہت پسند تھی. حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے پسند ہیں. خوشبو. کیوں؟ جنات اور شیاطین کو بدبو پسند ہے اور فرشتوں کو خوشبو پسند ہے. سبحان اللہ. بے شک. پیغمبر کی بارگاہ میں حضرت جبریل وحی لے کر آتے تھے، فرشتوں کی آمد و رفت رہتی تھی، اس لیے حضور خوشبو بہت پسند کرتے تھے، لگاتے تھے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، بے شک. رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. کیا بات ہے. بے شک. سبحان اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے بسانے شک. کا معنی مہکانا، یہ گھر بسانے والا نہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. بے شک. سبحان اللہ. خیر تو پہلا ادب بزرگوں کی بارگاہ کا یہ ہے، صاف ستھرا لباس، خوشبو، تاکہ آپ کسی بارگاہ میں پہنچیں تو بزرگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو. ابھی حافظ توی صاحب انہیں پہنچانے گئے جلسے کے بعد رانچی، تو حافظ صاحب نے ذکر کیا کہ میں مدینہ شریف کی روانگی کا ارادہ رکھتا ہوں. انہوں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے، پہلی حاضری ہے آپ کی، تو ہاں پہلی حاضری کا بہت اچھا کیا آپ نے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ دلائل الخیرات شریف میں آپ کو بھجواؤں گا، اور اگر آپ کے پاس ہو تو اسی کو پڑھا کیجیے. دلائل الخیرات شریف کی اجازت مجھے مفتی اعظم ہند نے دی ہے، کیا اور بات ہے. درود ناریہ پڑھنے کی اجازت انہوں نے حافظ صاحب کو دی کہ دلائل الخیرات شریف ساتھ میں رکھیے گا، اسے پڑھیے گا. تو مجھے ایسا لگا کہ اس راہ کے مسافروں کو دلائل الخیرات شریف اہتمام اور التزام سے پڑھنا چاہیے. بے شک. اہتمام اور التزام سے پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. کیوں؟ آپ کہیں کنواں کھود رہے ہیں، 10 فٹ آپ نے کنواں کھودا، لگا آپ کو کہ پانی نہیں نکلے گا، چھوڑ دیا آپ نے. پھر دوسری جگہ کنواں کھودنا شروع کیا، ابھی 10 فٹ کھدائی ہوئی، آپ کو لگا کہ پانی نہیں نکلے گا، پھر تیسری جگہ چلے گئے. تو زندگی بھر کنواں کھودتے رہیے گا، صحیح. پانی کہیں نہیں نکلے گا. پانی نکالنے کے لیے ایک جگہ پوری قوت سے لگاتار آپ کو کھدائی کرنی پڑے گی. اس لیے اللہ کی عبادت کے بعد سب سے افضل عمل جو انسان کو بارگاہ پیغمبر سے قریب کرتا ہے وہ درود شریف. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ کی عبادت یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، مگر اس بارگاہ خدا بندی سے قریب کرنے کے لیے مصطفیٰ کا واسطہ چاہیے، مدینے والے کا واسطہ چاہیے، اور مدینے والے سے قریب ہونے کے لیے درود کا اہتمام کیجیے. ہر ایک دعا سے ہے بہتر دعا درود و سلام، کہ ٹال دیتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام. سلام. بے شک. سبحان اللہ. تو پہلا ادب ہے خوشبو، یہ ظاہری ادب ہے، اور باطنی آداب میں سے پہلا ادب ہے کہ جہاں جائیے ادب سے جائیے. عیسیٰ بابا نے حافظ صاحب سے فرمایا کہیں بے ادبی نہ ہو.
کہیں بے ادبی نہ ہو، جہاں جائیے ادب سے جائیے، یہ باطنی ادب ہے۔ اور بارگاہ مصطفی کا فیض حاصل کرنے کے لیے درود کثرت سے پڑھیے، یہ بھی آداب حاضری مدینہ میں سے ایک اہم ادب ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم اللهم صلی صل علی على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا سیدنا و مولانا محمد معدن يا الجود رسول الله والکرم يا حبيب الله وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خیر، بغداد شریف کی حاضری زندگی کی بہت بڑی معراج ہے۔ بچپن سے جن بزرگوں کا نام ہم سنتے ان بارگاہوں میں کسی آدمی کو حاضری کا موقع ملے، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سقطی، حضرت معروف کرخی، حضرت ذوالنون مصری، حضرت حبیب عجمی، امام محمد غزالی، شیخ شہاب الدین سہروردی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، اتنی بڑی بارگاہوں میں حاضری کا موقع ملے، اس سے بڑھ کر اور کیا دولت۔ اگر اس کا احساس ہو جائے تو آدمی اسکول کی نوکری چھوڑ کے چلا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اسکول کی نوکری والوں سے جب میں کہتا ہوں کہ اب تو حج کریے، ریٹائر ہو تب دیکھو گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی سے آپ ریٹائر ہو جائیں۔ کس نے دیکھا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی سے آپ ریٹائر ہو جائیں، اس لیے اس دھوکے میں مت رہیے۔ خیر، تو ہمارے ان احباب کو مدینہ شریف کی بغداد معلی کی حاضری ملنے والی، امام حسین کے تذکرے سے کون سا آدمی غافل ہے؟ یہ پیشانی ان کی بارگاہ میں چھپتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ جن سے طریقت کی راہوں کا آغاز ہوا، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، اس بارگاہ میں جب انہیں عقیدت خم کرنے کا موقع ملے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی کا یہ سب سے یادگار منظر ہوتا ہے کہ آدمی ان آقاؤں کی بارگاہ میں چند منٹ گزار آئے، ان کے قدموں میں جب انہیں عقیدت خم کر آئے، تو ہمارے یہ احباب بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہاں جا رہے ہیں۔ مستزاد یہ ہے کہ یہ رمضان مقدس میں عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سبحان اللہ، رمضان کا عمرہ یہ حج کے برابر ہے۔ بے شک بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کے لیے تشریف لے گئے، ہمارے آقا نے 2 حج کیا۔ آخری حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو اعلان عام فرمایا کہ جسے حج کرنا ہو چلے۔ پورا مدینہ حضور کے ساتھ چل پڑا۔ میدان عرفات میں جب ہمارے پیغمبر حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے 9 ذی الحجہ کو، تو جبل رحمت کے نیچے 1,24,000 صحابہ کھڑے ہو کر حضور کا خطبہ سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کا 10 کروڑ اس زمانے کے 1 لاکھ کے مقابلے میں کم ہے، کیونکہ اب تو انسانی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، مگر اس زمانے میں کئی کلومیٹر پہ 1-2 گھر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں 1,24,000 صحابہ کا جمع ہونا یہ بتاتا ہے
کہ صحابہ نے کس ذوق و شوق کے ساتھ حضور کے ساتھ حج کیا۔ جب وہاں سے تشریف لائے مدینہ شریف تو ایک انصاری خاتون کو دیکھا کہ وہ مدینے میں موجود ہے، تو آقا نے فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ حج نہیں کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور 2 ہی اونٹ تھے، ایک اونٹ پر میرے شوہر اور میرے بیٹے آپ کے ساتھ چلے گئے، دوسرا اونٹ کمزور قسم کا ہے جس سے میں اپنے کھیت کی سینچائی کرتی ہوں، پودوں کو درختوں کو پانی دیتی ہوں، اس لیے حضور سواری کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ حج نہ کر سکی۔ تو آقا نے فرمایا اب جب رمضان آئے تو عمرہ کر، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمْضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي، کیا بات ہے، بے شک بے کیونکہ شک، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حج کے برابر ہے۔ اور کرم دیکھیے آقا کائنات کا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو ایک تو بغداد مقدس کی حاضری، اس پہ مستزاد نور علی نور کہ مکہ مکرمہ میں عمرہ، رمضان کا عمرہ، اور نور علی فوق الانوار بے شک، جی، گنبد خضرا کی حاضری۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بس ضرورت ہے کہ آدمی کو اپنی نیکی اسی طرح چھپانی چاہیے جیسے آدمی اپنا گناہ چھپاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آدمی کو اپنی نیکی اسی طرح چھپانی چاہیے جس طرح آدمی اپنا گناہ چھپاتا ہے، وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتی ہے۔ بے شک، اس لیے ہار خریدیے مگر آپ نہ خریدیے، وہ حکم ہمارے لیے، آپ ہار نہ خریدیے۔ ہم آئیں گے تو آپ کی محبت میں آپ کو ہار پہنائیں گے، جلوس نہ نکالیے۔ مجرم اپنا گناہ بخشوانے جاتا ہے تو جلوس میں نہیں جاتا، کیا تنہا جاتا ہے، روتے جاتا ہے، شرماتے جاتا ہے، یہ سوچتے ہوئے جاتا ہے کہ جا تو رہا ہوں، اس بارگاہ میں میرا جرم معافی کے قابل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تصور کرتے ہوئے جائیے۔ یہ دل میں وسوسہ نہ پیدا کیجیے کہ اب میں حاجی ہو گیا ہوں، اب اس کو اوپر جگہ بیٹھایا جائے گا، اب نمیاٹی میں سارے لوگوں پر میری شان بڑھ گئی ہے کہ میں تو بغداد جا رہا ہوں۔ شیطان آپ کی نیکیوں کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ ابھی کوئی بھائی یہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم سب کے استاد صدر العلماء علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ، جنہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ کی کایا پلٹ دی۔ صحیح، جی جی بالکل، ہم لوگ جب گئے تھے 1987 میں پڑھنے تو ٹیسٹ ہوتا تھا مگر ایک کمرے میں سب بیٹھ جاتے، کوئی ایک استاد سوال لکھوا دیتے، سب آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ پاچھ کر کے جواب لکھتے۔ مصباحی صاحب نے اس سسٹم کو بدلا، اور آج اگر 1000 لڑکے وہاں بیٹھتے ہیں تو شاید 100-200 پاس ہو سکے۔ الجامعۃ الاشرفیہ کی کایا پلٹ دی انہوں نے، جی بے شک، ابھی بھی وہ باحیات ہے۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہم سب لوگوں کے سروں پر دراز فرمائے۔ آمین، سبحان اللہ۔ کبھی جلسوں میں رات بھر نہیں جاگتے، عرس حافظ ملت میں بھی وہ رات بھر نہیں بیٹھتے، تہجد کے بڑے پابند ہیں۔ کبھی بھی صبح میں آپ جائیے تو کچھ بولیں کہ نہ بولیں مگر روب ایسا رہتا ہے ان کے حسن عمل کا کہ ہمت نہیں ہوگی آپ کو کچھ بولنے کی۔ وہ تقویٰ کا روب ہوتا ہے، چہرے کا رنگ کوئی بہت سفید نہیں ہے
مگر صبح میں جا کر کبھی بیٹھیے تو چہرے سے ایک الگ قسم کا نور ٹپکتا رہتا ہے. سبحان اللہ. چونکہ حضور حافظ ملت کے وہ شاگرد ہیں بے شک اور حضور حافظ ملت سفر و حضر میں بھی تہجد قضا نہیں ہونے دیتے تھے. ان کے وہ فیض یافتہ. سبحان اللہ. تو ابھی مجھے لگتا ہے مولانا فخر الزمان صاحب، ان کا نام بھی میں بھول جاتا ہوں، ضیاء المبین صاحب، کہ مصباحی صاحب جب حج سے لوٹے تو سٹیاؤں ریلوے اسٹیشن پر سب لوگ ہار مالا لے کر انتظار میں تھے کہ حضرت اتریں گے تو ہار مالا پہنا کر اشرفیہ لے چلیں گے. وہ اعظم گڑھی میں اتر گئے اور وہاں سے کسی ٹیکسی وکسی سے وہ دوسرے راستے سے مدرسہ پہنچ گئے جہاں ہر لوگ لیے انتظار کر رہے ہیں. یہ اخلاص کی شان ہوتی ہے. بے شک یہ اللہ کے مخلص بندوں کی زندگی ہوتی ہے. اس لیے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، یہ بات درست ہے، مگر حسن عمل کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. جو عمل بندے اور خدا کے درمیان ہوتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ عمل بہت مقبول ہوتا ہے. عیسیٰ بابا جب شوال میں ان سے میری ملاقات ہوئی یا میری ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت سے کہنے لگے کہ میں کسی کو اپنا موبائل نمبر نہیں دیتا. مدینہ شریف میں بھی لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ جاتے ہیں، مگر کوئی بھی آئے گا ملنے والا تو اتنا تو پوچھے گا نا کہ کب آئے اور کب جانا ہے. یہ بھی تو وقت کی بربادی ہے، یہ بھی تو وقت کی بربادی ہے. سبحان اللہ. تو ہم نے حافظ توحید صاحب سے کہا کہ 10 لوگ جا رہے ہیں، اس میں بڑے قادر الکلام لوگ بھی ہیں کہ جو مجلسی گفتگو میں بیٹھ جائے مسجد کے باہر ہوٹل میں تو 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. اس لیے ایسے ابوالکلام لوگوں کے چکر میں مت پڑیے. کوئی ایک آدمی جو آپ کا ہم مزاج ہو، چلیے تو چلیے، چلیے تو چلیے. اس مزاج کا کوئی آدمی اس میں ڈھونڈ لیجئے بس. باقی اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. فیضان محبت عام ہے لیکن عرفان محبت عام نہیں. جانے والے سب جاتے ہیں مگر وہاں کی برکتوں کو کوئی 10% سمیٹتا ہے، کوئی 20% سمیٹتا ہے، کوئی 50% فیضان کو سمیٹ کر آتا ہے. امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم اسی لیے کہ کسی کی نماز خشوع و خضوع کے اعتبار سے 10% ہوتی ہے، کسی کی نماز خشوع و خضوع کے اعتبار سے 4تھائی درجے کی ہوتی ہے، تو سب اکٹھے ہو جائیں گے تو 100% پورا ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے ہمارے پیغمبر نے جماعت سے نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ ہماری کمی کی تلافی ان سے ہو جائے، ان کی کمی کی تلافی ان سے ہو جائے. سبحان اللہ. تو حافظ صاحب سے ہم نے کہا کہ بھیڑ کے چکر میں مت رہیے گا، پہلی حاضری ہے. اس لیے ہر وقت کو بہتر سے بہتر استعمال کرنا یہی اس سفر کا سب سے بڑا رکن ہے. بس میں بھی بیٹھیے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہاں پڑھیں گے 1 تسبیح کا ثواب، یہاں رمضان میں پڑھیں گے تو 70 تسبیح کا ثواب، وہاں عام دنوں میں پڑھیں گے تو 1,00,000 تسبیح کا ثواب. وہی تسبیح رمضان میں پڑھیں گے
تو شرف وقت بھی آپ کو مل رہا ہے بے اور شک جی، شرف مکان بھی مل بے رہا شک بے ہے. شک تو ایک تسبیح کا ثواب 70 لاکھ تسبیح کے برابر. بے شک سبحان اللہ. ایک کلمہ کا ثواب 70 لاکھ کلمے کے برابر. ایک رکعت کا ثواب 70 لاکھ رکعت کے برابر. کسے پتا کہ دوبارہ حاضری ہو کے نہ ہو؟ کسے معلوم کہ دوبارہ اس بارگاہ میں جبین عقیدت خم کرنے کا موقع ملے کہ نہ ملے؟ اس لیے عرفان محبت عام ہے لیکن فیضان محبت عام نہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بغداد شریف میں عیسیٰ بابا کا جو میں نے ذکر کیا، جب 10 شوال کو جلسہ ختم ہوا ان کا تو اپنے مدرسے کی چھت پر لے گئے سب لوگوں کو مطلب جنتا کو نہیں، علماء کو. تو پورا ایک کمرہ انہوں نے بزرگوں کے مزارات کی چادر سے سجا رکھا. یہ غوث اعظم کے مزار کی چادر ہے، یہ غوث اعظم کا منہ مبارک ہے، یہ حضرت جنید بغدادی کے مزار کی چادر ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم سے کم 25 بزرگوں کے مزارات کی چادریں اور ان میں سے اکثر کے منہ مبارک کے تبرکات اس کمرے میں انہوں نے سجا رکھے. مدرسے کی سب سے اوپر منزل. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. مجھے ایسا لگا کہ ہندوستان میں جس انداز میں چادریں چڑھائی جاتی ہیں، عالم عرب میں اس لحاظ سے چادر چڑھانے کا رواج نہیں. ایک چادر چڑھ گئی ہو گئی. عام طور سے مزارات یہ چاندی کے پائپ سے ہر طرف سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں. آپ باہر سے مس کر سکتے ہیں مگر اصل قبر تک آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. تو اب بابا نے کیسے حاصل کی اتنے بزرگوں کے مزار کی چادریں؟ تو مجھے ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے کہ چادریں ہندوستان سے لے جاتے ہوں، ایک چادر چڑھا دیں آپ اس کے اوپر اور گزارش کرتے ہوں کہ جو چادر تھی پہلے سے وہ مجھے عطا کر دیا جی جائے. بے شک. مجھے ایسا لگا کہ شاید یہی طریقہ کار ہے. تو اگر اللہ پاک آپ کو توفیق دے تو 1 سے 1 روپے والی چادر نے بڑی بارگاہوں کے شایان شان جو چادر ہو اس قسم کی 5-7 چادریں تیار کر لیں، ساتھ لیتے جائیں. اگر خادم نے چادر چڑھا دی تو سبحان اللہ، بے شک. چڑھانے کی اجازت نہ مل سکی تو قبر انور سے انہی چادروں کو مس کر لیجیے، تبرک کے طور پہ لیتے آئیے. یہ آسان طریقہ. کیونکہ میں پہلی بار اس نعمت سے مشرف ہوا تھا اس لیے چادر میں نہیں لے گیا، مگر پونا کے کچھ احباب کو میں نے چادر لے جاتے ہوئے اور چادر چڑھاتے ہوئے یا خطاب کے ذریعے چادر کو مس کرا کر واپس لیتے ہوئے میں نے دیکھا. اس لیے اگر آپ کو توفیق ہو تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. دوسری بات، کربلا میں نجف اشرف میں شیعوں کی اتنی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، یہ پیٹنے والا. جب امام حسین کو کربلا میں مدد کی ضرورت تھی تو بھاگ کھڑے ہوئے کم وقت، اور اب کالا کپڑا پہن کے سوگ مناتے ہیں، سینہ پیٹ کر محبت اہل بیت کا جھوٹا پرچار کرتے ہیں.
تو کربلا میں بھی شیعوں کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے سکون نہیں ملتا. حضرت عباس علم بردار کے مزار مقدس پر بھی یہی کیفیت رہتی ہے. حضرت علی مرتضیٰ کے مزار کو بھی شیعوں نے اپنے اسی غلط اظہار کا مرکز بنا رکھا. جیسے ہی کوئی شیعہ داخل ہوتا صلوات بر محمد وآل محمد، اب سب پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ان کا انداز ہے پڑھنے کا. خیر، شیعوں نے بھلے سے انہیں اپنا بنانے کی کوشش کی، مگر حق یہ ہے کہ یہ سارے بزرگان دین یہ ہمارے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم اہل بیت کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، مگر شیعوں کے انداز میں نہیں. شیعہ 12 اماموں کو پیغمبروں سے افضل کہتے ہیں. یہ جو 12 امام ہیں، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام محمد تقی، امام علی نقی، یہ جو 12 امام ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ امام پیغمبروں سے افضل ہے. اور اہل سنت کے لحاظ سے جو کسی غیر پیغمبر کو پیغمبر سے افضل کہے وہ کافر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم کسی امام کو نبیوں سے افضل نہیں سمجھتے. اس لیے جبین عقیدت کربلا میں بھی ہمیں کرنا ہے. بارگاہ علی کا فیض بھی ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنا ہے، مگر ان شیعوں کی نحوستوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھنا. ہمارے حساب سے، اہل سنت کے حساب سے، غوثیت کبریٰ پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر فائز ہوئے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر حضرت علی، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی، پھر امام حسن، امام حسین، پھر حضرت امام جعفر صادق، پھر امام موسیٰ کاظم. یہ سارے ائمہ اہل بیت اپنے اپنے عہد میں غوثیت کبریٰ پر فائز تھے، غوث تھے اپنے زمانے کے. اور حضرت محمد تقی کے بعد 461 ہجری میں یا 470 ہجری میں جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو غوثیت کبریٰ کا مقام غوث اعظم کو ملا. اور اس وقت سے لے کر امام مہدی کے تشریف لانے تک غوثیت کبریٰ کے مقام پر شیخ عبد القادر جیلانی ہی فائز رہیں گے. سبحان اللہ. سب ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. صحابیت ہوئی، پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث. صحابہ افضل ہیں پیغمبروں کے بعد، پیغمبروں کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، اور تابعین کے بعد غوث اعظم. صحابیت ہوئی، پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث. ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. سبحان اللہ. اس لیے ہم ائمہ اہل بیت کی تعظیم و توقیر اس نسبت سے کرتے ہیں کہ وہ میرے پیغمبر کے اہل خاندان ہیں. اس نسبت سے ہم ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے غوث تھے، مگر ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ ہمارے پیغمبر سے افضل ہے. اگر کسی نے کسی ولی کو نبی سے افضل کہا تو وہ کافر ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں شیعوں کے پروپیگنڈے سے محفوظ رہنا ہے۔ وہ مٹی کا ٹکڑا رکھتے ہیں، چھوٹا سا ڈھالے ہوئے رکھتے ہیں، ہر شیعہ کی مسجد میں وہ ٹکڑا ملے، جہاں نماز کے لیے جانا ہوا تو ایک لے کے جائیں گے، اللہ اکبر، رکوع کیا، جب سجدے میں جانے کا ٹائم آیا تو وہ ٹکڑا سامنے میں ایسے رکھ کر ایسے سجدہ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر کربلا میں بھی آپ کو وہ مٹی ملے گی، نجف میں بھی وہ مٹی ملے گی۔ وہ زمین پہ سجدہ کرنا پتہ نہیں کیا ان کا نظریہ۔ خیر، چلتے چلتے آخری بات، ائمہ اہل بیت کے بعد شان غوث اعظم کی سب سے بلند ہے، اس لیے غوث اعظم کی عظمتوں کا تذکرہ تو الحمدللہ ہمارے گھروں میں صبح و شام ہوتا ہے۔ ایک بڑی بارگاہ ہے حضرت شیخ معروف کرخی کی۔ غوث اعظم پیدا ہوئے 470 میں یا 461 میں، اور شیخ معروف کرخی کا انتقال ہوا 200 ہجری میں۔ کتنے میں؟ 200، یعنی غوث اعظم سے 300 ساڑھے 300 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں۔ غوث اعظم چلہ کے لیے وہاں تشریف لے جاتے تھے، 40 دنوں کے چلہ کے لیے ان کی قبر کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ ایسے سیڑھی بنی ہوئی ہے، اوپر میں مزار شریف ہے، مسجد ہے، مگر اصل قبر مبارک ان کی انڈر گراؤنڈ ہے۔ وہ سیڑھی سے نیچے جاتے ہیں میرے اندازے سے 20-25 فٹ، تو ان کی قبر انور ہے، وہیں پہ وہ گوشہ بنا ہوا ہے جہاں پہ غوث اعظم بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ غوث اعظم فرماتے تھے کہ مجھے معروف کرخی کی قبر سے بڑا فیض حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو جہاں غوث اعظم چلہ کے لیے تشریف لے جاتے ہوں، کیا مقام ہوگا ان کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام ابن جوزی نے مناقب بغداد میں نقل کیا کہ قبر معروف تریاق مجرب لاجابت الدعاء، حضرت معروف کرخی کی قبر دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے۔ یہ کس نے کہا؟ امام شافعی نے فرمایا، اور اس کو نقل کیا امام ابن جوزی نے، اس کو نقل کیا امام عبد الوہاب شارانی نے الطبقات الکبریٰ میں۔ امام ابن جوزی کی ہے مناقب بغداد، اس کا پرنٹ نکال کے میں لے کے گیا، مگر اس میں بھی امام ابن جوزی نے لکھا ہے وَلِذَلِكَ يَقُولُونَ، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو معروف کرخی کی قبر انور کے پاس 100 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آئی، ان کی قبر کے پاس دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ 100 بار قل ہو اللہ احد کا ایصال ثواب انہیں پسند ہے نا، ان کی توجہ حاصل کرنے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ ہم لوگوں کی حاضری ہوئی، مگر وضو خانہ تلاش کرنے میں بہت نیچے جانا پڑا، وہاں سے آتے آتے ٹور والے کے واپسی کا ٹائم ہو گیا، کہا چلیے 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 چلیے، تو بڑی حسرتوں کے ساتھ وہاں سے واپس آئے۔ تو ہمارے سفر میں بمبئی کے بڑے پابند شرع عالم دین تھے، میں نے ان سے کہا کہ شیخ معروف کرخی کی قبر پر جانا ہے ایک بار، تو وہی چلیے تو چلیے والے تھے وہ ساتھی، کہا ضرور چلیں گے، کوئی دنیا میں ہم کو نہیں روک سکتا، ٹور والے اگر چلے جائیں گے نجف تو ہم لوگ اپنے کرائے سے جائیں گے نجف، مگر وہاں جائیں گے ضرور۔ سبحان اللہ، تو ایسا ہی آدمی چاہیے تھا۔ ٹیکسی والوں سے بات ہوئی،
تو کوئی کہے 40,000 دینار، کوئی کہے 18,000 دینار۔ ایک روز فجر کی نماز کے وقت ہم لوگ گئے غوث اعظم کے مزار پر، نماز فجر پڑھ کے باہر آئے، کیا چلنا؟ ٹیکسی والے کو ہاتھ دیا، روک دیا، کہا کتنا کم دینار؟ تو اس نے کہا 6,000 دینار۔ تو ہم لوگوں کو لگا کہ منہ مانگی مراد مل گئی، جلدی سے بیٹھے اور وہاں حاضر ہوئے۔ 6,000 دینار، 6,000 دینار کا مطلب 300-400، 100 کا 1,600 ہوتا ہے، 200 کا 3,200، 300 کا 4,800، 400 انڈین روپیہ ہوا۔ وہاں ہم لوگ پہنچے تو مصروفیات کی وجہ سے سب سوئے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے نماز فجر پڑھ کے سوئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اٹھ کر پڑھنے والے ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔ تو ہم لوگ دروازہ تلاش کرتے کرتے چلے گئے اندر کی طرف کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو ایک صاحب وہاں پہلے سے تھے، تو اس نے پوچھا کہ نماز پڑھ لی آپ لوگوں نے؟ تو ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، سنت تو پڑھی ہے، فرض نہیں پڑھی۔ تو کہا کہ نماز پڑھائیے۔ تو باوجود کہ بمبئی والے عالم دین اپنے لباس عالمانہ میں تھے، جبے میں تھے، مگر مجھے کہا نہیں آپ پڑھائیے۔ تو مجھے لگا کہ شیخ معروف کرفی کا اشارہ ہے، تو میں ہمیشہ نماز پڑھانے سے بھاگتا ہوں، مگر اس روز میں نے ان کی قبر کے جوار میں کھڑے ہو کر نماز فجر پڑھائی، اور میں وہاں سے نظر مان کے آیا کہ حضور اگر دوبارہ حاضری نصیب ہوئی تو میں آپ کے لیے چادر لے کر آؤں گا، اور یہاں رہ کے بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں کچھ خصوصی اصال ثواب کیا جاتا رہے۔ تو اگر اللہ پاک وقت دے تو ضرور اس بارگاہ کرم میں حاضری دیجیے اور وہاں کے فیضان سے اپنا دامن بھریے۔ جس جوان سال عالم دین کا میں نے ذکر کیا، یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، بس آخری بات۔ بڑے پابند، طالب علمی کے زمانے میں بڑی آزادی تھی۔ 1997 میں مدراس میں تقریر کرنے گیا ترچنا پلی، حضور نصیر ملت کی دعوت تھی، مگر حضرت کی طبیعت شاید ناساز تھی تو مجھے بھیجا گیا۔ اس وقت حضرت کی عمر 45 سال تھی، ٹکٹ بنا تھا 45 سال کی عمر کا، اور میری عمر اس وقت 24 سال تھی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ مگر راستے میں کسی نے یہاں سے مدراس تک ہم سے عمر نہیں پوچھی۔ تو وہاں ایک حافظ لقمان صاحب رہتے تھے، تو میں نے کہا ٹکٹ حضرت کے نام کا، نہ مجھ سے نام پوچھا نہ میری عمر پوچھی۔ کہا یہ سب داڑھی کی برکت تھی۔ کیا بات ہے بے شک۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جب تقریر کے بعد صبح میں جاتا تو ان کے بچے کہتے تھے حضرت آ گئے، ابو حضرت آ گئے، بڑے پیارے وہ ان کے بول لگتے تھے۔ تو جب وہاں سے لوٹا میں بمبئی تو انہی کے دولت کدے پہ گیا، باندرا میں رہتے تھے۔ وہ مچان والا گھر زندگی میں پہلی بار دیکھا، جیسے کمرہ ہے تو سائڈ سے ایسے اسی روم میں سیڑھی اور اوپر میں مچان، تو آدھے لوگ اوپر سوتے تھے آدھے لوگ نیچے سوتے تھے ایک ہی کمرے میں۔ فجر کی نماز کے بعد عورتوں کی بھیڑ لگ گئی، تعویذ لینے والوں کی، ہاف پینٹ پہن کر، کوئی تھوڑا سا نیچے تک، انگریز عورتیں یہ تعویذ دینے لگے۔ تو میں نے کہا حضرت آپ کب سے تعویذ لکھنے لگے؟ تو کہا کہ میں ہر آنے والے کو مفتی اعظم ہند کے حوالے کر دیتا، باقی وہ جانے، ان کا کام جانے کہ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ مفتی اعظم ہند سے بڑی گہری عقیدت اس زمانے سے بھی رکھتے تھے۔ تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ بمبئی جانے کی دو نیت تھی، ایک نیت تو تھی کہ عیسیٰ بابا سے ملنا، اور دوسری نیت تھی ان کے مدرسے میں جانا، کیونکہ
ہماری زندگی کے سب سے قریبی دوست مولانا ارشاد احمد رضوی مرحوم، وہ انہی کے مدرسے میں رہتے تھے، زندگی کے آخری کئی سال انہوں نے وہیں گزارے۔ تو میرے دل میں یہ شوق تھا کہ دیکھوں کہ کون سی جگہ تھی کہ ان کو پسند آ گئی۔ خیر، تو پورے سفر میں وہ ہمارے ساتھ رہے۔ ایئرپورٹ سے گفتگو شروع ہوئی کہ بزرگوں کے مزارات پر حاضری کے آداب کیا ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 2 ہاتھ دوری پہ کھڑے رہیے، قبر کو بوسہ مت دیجیے، ہاتھ مت لگائیے، یہی کیا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ مگر جس ادب کی وہ بات کر رہے تھے وہ مجھے بغداد شریف میں جا کر نظر آئے۔ پہلی بار جب روضہ بغداد شریف حاضری ہوئی، ٹور والا لے کے گیا کہ چلیے آج تو وقت نہیں ہے، کل باضابطہ آئیے گا حاضری کے لیے، مگر چلیے سلام پیش کر کے چلے آئیے۔ تو روضہ غوث اعظم پہ ہم لوگ گئے، مگر انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں باہر ہی گیٹ سے سلام پیش کر کے لوٹ آؤں گا، یہ لباس میں ان کی بارگاہ میں نہیں پہن کے جا سکتا، میں نے ان کی بارگاہ میں پہننے کے لیے الگ سے ایک جوڑا سلوایا ہے، صبح جاؤں گا، نہاؤں گا، وہ کپڑا پہنوں گا، تب ان کی قبر کے پاس جاؤں گا، ایسے نہیں جا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کا حسن ادب میں نے اس وقت دیکھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے عنوان پہ جو کتاب مارز وجود میں توفیق الہی سے آئی ہے، ایک کتاب لیتا گیا، میں نے کہا بارگاہ غوث میں آپ کو پیش کرنا ہے کہ آپ قبول فرما لیں اور اس کی افادیت کے لیے دعا فرما دیں۔ تو نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ گئے غوث اعظم کے روضے کے قریب، تو زمین پر گھٹنا پہلے رکھا، پھر اور آگے بڑھے اور اس پر وہ ایسے ہو گئے، پھر کتاب ہاتھ میں لی، کہا حضور اسے قبول کر لیں، یعنی پیر پیچھے ہے، بیچ میں گھٹنا ہے، پھر آگے کہنی ہے، پھر اس کہنی میں کتاب لے کر انہوں نے غوث اعظم کی طرف بڑھایا کہ حضور آپ اسے قبول کر لیں۔ یہ ادب مجھے بہت پسند آیا، ہیں بڑے چالاک، سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بمبئی جانے کے بعد ان کی نیت بدل جائے کہ یہ بارگاہ غوث والی کتاب ہے، ہم کو نہ دیں، تو وہیں پہ کہا کہ اب آپ نے پیش کر دیا، اب ہم کو دے دیجیے، ہم کو دے دیجیے۔ تو وہاں پر کہنے کی کیا، انکار کی کوئی گنجائش تو ہے نہیں۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، میں نے وہیں پہ کھڑے کھڑے ان کو پیش کر دیا۔ خیر، ان کا ذکر جمیل میں نے اس لیے شروع کیا کہ جو سب سے بڑی روشنی ان کی زندگی میں مجھے نظر آئی، تہجد کی پابندی۔ سبحان اللہ، 2 بجے اٹھیں، 3 بجے اٹھیں، 4 بجے اٹھیں، غسل خانے میں جا کر وضو نہیں کرنا ہے، نہانا ہے، اور نہا کر جب آتے تو اگر 5 منٹ بھی بچا ہو فجر کی نماز میں تو پہلے وہ تہجد کی 2 رکعتیں پڑھتے، پھر فجر کی سنت پڑھتے، پھر وہاں سے بارگاہ غوث میں حاضری کے لیے تشریف لے جاتے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کی زندگی میں یہ تو بڑی روشنی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو غالباً انہوں نے سید اویس میاں کا نام لیا جو آنے والے تھے، شاید کہا، وہ فرماتے ہیں میاں اللہ کا قرب چاہیے تو تہجد پڑھا کرو، اللہ کا قرب چاہیے تو تہجد پڑھا کرو۔ حضرت تاج الشریعہ نے خلافت بھی دی، کافی مریدین ان کے کٹیہار، جھارکھنڈ، کشن گنج کے علاقے میں ہیں۔ تو یہ سب سے آخری ادب اور سب سے بڑا ادب ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو تھوڑی سی زندگی کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔
اللہ پاک اتنی بڑی بارگاہوں میں حاضری کا موقع عطا فرما رہا ہے تو وہاں کا تبرک فجور نہیں ہے، وہاں کا تبرک کافی نہیں ہے، وہاں کا تبرک ان کے اعمال کی پیروی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ اور یہ شعر میں اکثر پڑھتا تھا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ، کہیے محبت سے غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو، ہمیں جنت میں جانے دو، فرشتوں روکتے کیوں ہو، ہمیں جنت میں جانے دو۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ جمیل قادری سوجاں سے ہو، قربان مرشد پر بنایا جس نے تم جیسے کو مگتا غوث اعظم۔ میری اہلیہ، بڑا اصرار، مجھے کیوں نہیں لے گئے آپ؟ روتے روتے اکثر وقت ان کا گزرا۔ وہاں سے جب واپسی ہوئی تو میرا بھتیجا ہے محمد امجد، اس کی چپل میں پہن کے گیا تھا۔ تو وہاں سے لوٹنے کے بعد میری اہلیہ نے کہا کہ مجھ سے بہتر تو تمہاری چپل ہے جو بغداد سے ہو کر آئی۔ عجب سی زندگی میں ایک نور گزشتہ چند سالوں سے مجھے دکھائی دیتا ہے۔ اللہ پاک ان کے صدقے میں میری مغفرت فرمائے۔ تو انہی کا جملہ میں نقل کرتا ہوں کہ ہم سب لوگوں سے بہتر ہمارے سید فیض اللہ صاحب کا جوتا ہے، جو وہاں سے ہونے وہاں جا رہا ہے، مگر ہم لوگ وہاں کی حاضری سے محروم ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اس بارگاہ کرم کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو بھی مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اگلے سال جنوری میں انشاءاللہ 5-7 روز کی چھٹی بچی ہے، ارادہ ہے جنوری میں انشاءاللہ کسی بھائی کو اگر چلنا ہو تو چلیے۔ حضور نے مدینہ دکھایا تاکہ وہاں کی تفصیل میں لوگوں کو سنا سکوں۔ غوث اعظم نے مجھے اپنا شہر محبت دکھلایا تاکہ بغداد کی روشنی لوگوں تک پہنچا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔